کہا جاتا تھا کہ ہاسٹل کے اس حصے میں ایک عورت دکھائی دیتی ہے، لیکن اس رات وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دی، صرف محسوس ہوئی۔ اس رات زبیر نے ہم سے صرف اتنا کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میرے ساتھ کوئی کچن تک چل دے۔ کاش کہ ہم نے اس کی بات مان لی ہوتی تو آج پچھتاوا نہ ہوتا۔ آج کی یہ سٹوری ہے ایک ہانٹڈ ہاسٹل کی، جو ہمیں ہمارے ہی سبسکرائبر نے بھیجی ہے، اور یہ سٹوری میں ان کی ورڈنگ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ عمار کہتے ہیں کہ میری یہ سٹوری آج سے تقریباً 14 سال پہلے کی ہے۔ اس وقت میں سیالکوٹ میں رہتا تھا، مگر اپنی اسٹڈی کے لیے مجھے لاہور شفٹ ہونا پڑا۔ میں نے لاہور شہر کے ایک کافی پرانے ہاسٹل میں کمرہ لے لیا۔ ہاسٹل تھا تو کافی پرانا، لیکن بہت افورڈیبل تھا، اس لیے میں نے وہاں پر روم بک کروا لیا۔ اس ہاسٹل میں جو روم مجھے ملا تھا، میرے ساتھ اس روم میں 3 اور لڑکے تھے۔ اس روم میں مجھے ملا کر ٹوٹل 4 لڑکے تھے، میں، زبیر، احمد اور ریحان۔ شروع کے 2 مہینے تو بالکل نارمل رہا، ہر چیز بالکل ٹھیک چلتی رہی، ہم لوگ کافی اچھے دوست بن گئے تھے۔ لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ آگے آنے والے وقت میں ہم میں سے ہم ایک دوست کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ ہم روز کالج جاتے، ہنسی مذاق کرتے، باتیں کرتے، رات کو چائے پیتے، اور کبھی کبھی رات کو دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے۔ ہماری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ لیکن ایک دن ہاسٹل میں ایک افواہ پھیل گئی۔ کئی لڑکوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہاسٹل میں ایک عورت دکھائی دیتی ہے۔ تقریباً سب نے ہی ایک ہی بات کہی کہ ان کو ہاسٹل میں ایک عورت دکھائی دیتی ہے جس نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ ہمارے برابر والے روم میں ایک لڑکے نے بتایا کہ رات کو اس نے ہاسٹل کے صحن میں ایک عورت کو دیکھا۔ کافی لمبی عورت تھی جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور آہستہ آہستہ وہ صحن میں چلتی جا رہی تھی۔ ایک اور لڑکے نے بتایا کہ جب میں لائبریری میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا تھا، اس وقت میں لائبریری میں بالکل اکیلا تھا۔ میری نظر جیسے ہی سامنے پڑی تو لائبریری کے کونے میں ایک لمبی سی عورت کھڑی تھی، اور اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے جب دوبارہ اس کو دیکھا تو وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اور کچھ لڑکوں نے یہ بھی بتایا کہ رات کو ہم لوگ گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک ہمارے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ہم کافی گھبرا کر اٹھے کہ نہ جانے کون ہے جو اتنی رات کو دستک دے رہا ہے، اور وہ بھی اتنی زوردار، شاید کوئی پریشانی ہوگی۔ ہم سب جاگ گئے تھے۔ ہم نے جیسے ہی اپنے روم کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے وہاں سے باہر نکل کر کوریڈور میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ ہم نے دروازہ بند کر لیا۔ ابھی دروازہ بند کیے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک وہی دستک پھر سے ہونے لگی۔ ہم نے پھر دروازہ کھولا، تب بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ہمیں لگا کہ شاید ہاسٹل کے ہی کچھ لڑکے ہیں جو ہمارے ساتھ شرارت کر رہے ہیں۔ ہم نے اس بات کو اوائڈ کر دیا اور زیادہ سیریس نہیں لیا، اور اس بار ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے دروازے کے پاس کہ جیسے ہی دستک ہوگی ہم فوراً ہی دروازہ کھولیں گے اور فوراً اس لڑکے کو پکڑ لیں گے جو ہمارے ساتھ آدھی رات کو یہ شرارت کر رہا ہے۔ کافی دیر تک دروازے کے پاس وہ لڑکے بیٹھے رہے، لیکن دستک تو نہیں ہوئی، مگر کچھ اور ہوا۔ اس بار دستک تو نہیں تھی، مگر وہاں پر باہر کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ کسی عورت کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک لڑکوں کا ہاسٹل تھا، وہاں پر کوئی فیمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب انہوں نے ایک عورت کے ہنسنے کی آواز سنی اور وہاں پر چلنے کی آواز سنی
تو وہ لوگ کافی خوفزدہ ہو گئے۔ یہ واقعہ انہوں نے ہمیں بھی بتایا اور ہاسٹل میں کئی لڑکوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، لیکن ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی تھی۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ سب افواہ ہیں اور نہ جانے کون لڑکا ہے جو شرارت کر رہا ہے۔ ہم نے ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا، لیکن روزانہ ایسی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی، کوئی نہ کوئی بات کسی کے ساتھ ہو ہی رہی تھی اور روزانہ ہمیں کچھ نہ کچھ سننے کو مل ہی رہا تھا۔ تو ریحان نے کہا کہ یار ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی ہمارے ڈور پر کسی نے ناک کیا، نہ ہی ہم نے کسی کی ہنسی کی آواز سنی اور نہ ہی ہم نے اس عورت کو دیکھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارا ہاسٹل کافی بڑا تھا اور ہاسٹل کی بلڈنگ کے باہر ایک کافی بڑا صحن تھا، اور صحن سے تھوڑا سا آگے ہمارے ہاسٹل کا کچن تھا۔ وہاں پر اکثر رات کو لڑکے خود ہی چائے بناتے تھے۔ سردیوں کا موسم تھا، ٹھنڈ کافی زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اکثر لڑکے رات کو خود ہی چائے بنایا کرتے تھے۔ مگر جب سے لڑکوں کے ساتھ یہ واقعات ہونے لگے تو رات کو اپنے روم سے کوئی باہر ہی نہیں نکلتا تھا، کیونکہ یہ افواہ آگ کی طرح پورے ہاسٹل میں پھیل گئی تھی اور سب لوگ ڈرتے تھے کہ کہیں اس عورت سے ہمارا سامنا نہ ہو جائے۔ سردیوں کی راتیں تھیں اور بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر کوئی زور سے سانس بھی لیتا تو اس کی آواز بھی کمرے میں آتی۔ یہ عالم تھا اس خاموشی کا۔ ایک رات میں دیر تک بیٹھ کر اسٹڈی کر رہا تھا۔ اگلے دن میرا پیپر تھا اور اس رات میرے روم میں سارے ہی لڑکے سو چکے تھے، صرف میں جاگ رہا تھا۔ کافی رات گزر گئی تھی، رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ مجھے اچانک سے کوریڈور میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی چل رہا ہو۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید ہاسٹل کے لڑکے ہی ہوں گے، پھر مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی عورت ہے، کیونکہ وہاں سے مجھے چلنے کے ساتھ ساتھ کسی کے ہنسنے کی بھی آواز آ رہی، جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہو۔ اور جب میں نے یہ آواز سنی، پہلے تو مجھے ڈر لگا، پھر مجھے لگا کہ نہیں، یہ لڑکے ہی ہیں اور شرارت کر رہے ہیں۔ ان میں سے ہی کوئی لڑکا ہے جو پورے ہاسٹل میں یہ خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، نہ جانے کیوں، اور مجھے بھی وہ ڈرا رہا ہے۔ کیوں نہ آج میں اس کو پکڑ لوں۔ یہ سوچ کے میں دروازے کی طرف بڑھا، پھر مجھے تھوڑا خوف محسوس ہوا۔ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ واقعی میں کوئی عورت ہو اور میں ایسے ہی جا کر دروازہ کھول دوں۔ میں کیوں کسی مصیبت کو اپنے گلے ڈالوں؟ یہ سوچ کر میں واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر وہ آواز آتی رہی، پھر وہ آواز بالکل آنا بند ہو گئی۔ میں پھر سے اپنی اسٹڈی کرنے لگا۔ اچانک مجھے نیند آ گئی۔ میں اپنی چیئر پر بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے ہی مجھے نیند آ گئی۔ ابھی نیند اتنی گہری نہیں تھی، اچانک سے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس دستک سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کافی سلو تھی۔ میرے روم کے باقی لڑکے اسی طرح سو رہے تھے، صرف میری آنکھ کھلی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ پھر اچانک سے پھر سے دستک ہوئی، لیکن کافی ہلکی دستک تھی۔ اس بار میں نے پوچھا، کون ہے وہاں پر؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر سے وہ دستک ہونے لگی۔ میں نے پھر پوچھا، کون ہے وہاں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تنگ کر رہے ہو تم مجھے؟ میں اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ ہاسٹل کے لڑکے ہیں۔ پھر اچانک سے پھر سے وہی ہنسنے کی آواز آئی اور وہی عورت کی آواز۔ اس بار تو میں واقعی میں ڈر گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ میں نے اپنے دوست کو اٹھایا اور میں نے اس کو بتایا کہ دیکھو ریحان، ایسے ایسے ابھی میرے ساتھ کچھ ہوا ہے اور میں نے اس طرح آواز سنی ہے۔ ریحان نے یہی کہا کہ یہ لڑکے ہیں ہاسٹل کے اور صرف تنگ کر رہے ہیں، تم پریشان مت ہو، اب تک انہوں نے ہمیں تنگ نہیں کیا تھا، آج انہوں نے ہمارا نمبر بھی لگا دیا ہے۔ یہ ہاسٹل کے لڑکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، جتنا تم ڈرو گے اتنا تمہیں ڈرائیں گے۔ خاموش ہو جاؤ، کچھ مت بولو، یہ چلے جائیں گے۔ مجھے ریحان کی بات بالکل صحیح لگی اور میں خاموش ہو گیا، اور وہی ہوا کہ وہ آواز آنا بند ہو گئی، وہ ناک بھی بند ہو گئی، اور میں پھر سے اپنی اسٹڈی کرنے لگا۔
نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور پھر صبح ہو گئی۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ ہاسٹل میں پہلے ہی اتنا خوف و ہراس چل رہا ہے، میں کیوں یہ بات کروں، اور ابھی تک تو ہم نے اس بھوت کے دیدار بھی نہیں کیے تھے، تو میں کیسے اس بات پہ یقین کر لیتا کہ واقعی میں یہاں کوئی عورت ہے؟ ہو بھی سکتا ہے کوئی لڑکا ہو، ہاسٹل کا ہی۔ ہم چاروں دوست ابھی تک اسی بات پر بلیو کر رہے تھے کہ ہاسٹل کا ہی کوئی لڑکا ہے یا لڑکے ہیں جو کہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ اکثر لڑکے مستی مذاق میں بھی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور اس ٹائم پر ہمارے کوریڈور میں ایسا کوئی CCTV کیمرہ سسٹم بھی نہیں جس کی مدد سے ہم اس چور کو پکڑ سکیں یا اس بھوت کو پکڑ سکیں۔ خیر 2-4 دن اسی طرح گزر گئے، اور پھر آیا وہ دن، وہ رات جس نے ہماری زندگیوں میں پچھتاوا ڈال دیا۔ وہ رات جس رات ہم نے اپنا ایک بہت اچھا دوست کھو دیا۔ ہمارا ایک روم میٹ زبیر، جس کو ایستھما کا پرابلم تھا، وہ ہمیشہ اپنا پمپ اپنے پاس رکھتا تھا، نہ جانے کب اسے اس کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ تھوڑا سا ڈرپوک تھا۔ ایک رات ہم سارے دوست بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اپنے روم میں، سب اپنے اپنے بلینکٹ میں اور اپنے اپنے بیڈ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اور ہمارا ٹاپک تھا یہی افواہ جو آج کل ہمارے ہاسٹل میں چل رہی تھی۔ ہم اس کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے کہ آج ہم نے یہ سنا، آج ہم نے وہ سنا، آج ایک لڑکے نے ہمیں یہ بات بتائی، آج ہمیں اس لڑکے نے وہ بات بتائی، نہ جانے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ابھی ہم یہی ساری باتیں کر رہے تھے تو زبیر نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی کچن تک چل دو، میں اپنا پمپ کچن میں ہی بھول آیا ہوں۔ تو ریحان نے کہا جا کے تم خود لے لو۔ کچن ہمارے روم سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اس بلڈنگ کے باہر ایک صحن تھا اور صحن سے تھوڑا سا آگے تھا کچن۔ زبیر کی اکیلے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو زبیر نے ہم سے کہا کہ میرے ساتھ چل دو۔ ہم میں سے کوئی لڑکا بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور ہم نے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ساری افواہ ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، تم مت ڈرو، تم جا کر لے آؤ۔ زبیر نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی اتنی ہی بات ہوئی تھی کہ ہاسٹل کی لائٹ بھی چلی گئی، اور 2 دن سے ہاسٹل کا جنریٹر بھی خراب تھا، تو پورا ہاسٹل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ زبیر نے پھر کہا کہ بہت اندھیرا ہو رہا ہے، کوئی میرے ساتھ چل دو، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ زبیر نے ٹارچ اٹھائی اور باہر نکل گیا، اور ہم سب کو اتنی گہری نیند آ رہی تھی کہ ہم نے یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ زبیر واپس آیا ہے یا نہیں۔ ہم لوگ سو گئے۔ صبح 6 بجے کے وقت ہمارے دروازے پر زوردار نوک ہوئی اور بہت شور ہو رہا تھا۔ ہم اچانک ہی جاگ گئے اتنی زوردار نوک سن کر۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے ہاسٹل کے سارے لڑکے ہمارے کمرے میں آ گئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ تمہیں زبیر کو دیکھا؟ زبیر مر گیا۔ ہم ایک دم شاکڈ یہ بات سن کر۔ ہم سب کی نظر زبیر کے اس بیڈ پر گئی۔ بیڈ بالکل خالی تھا، زبیر بیڈ پر نہیں تھا۔ پھر ہمیں خیال آیا کہ زبیر رات کو روم سے باہر گیا تھا کچن میں پمپ لینے کے لیے۔ ہم سب اٹھ کر اپنے بستروں سے فوراً بھاگے کچن کی طرف، تو دیکھا زبیر زمین پہ گرا پڑا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کے چہرے پر ایک خوف ہے، اور جو شال وہ لپیٹ کر گیا تھا سردی کی وجہ سے، وہ شال کچن کی کنڈی میں اٹکی ہوئی ہے۔ یہ حادثہ جب پیش آیا تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگے زبیر کو اس حالت میں دیکھ کر۔ زبیر نے رات کو ہم سے کئی بار کہا تھا کہ میرے ساتھ چل دو، ہم میں سے کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم کہیں نہ کہیں خود کو بھی اس بات کا قصوروار مان رہے تھے۔ ہاسٹل میں پولیس بھی آ گئی۔ زبیر کی باڈی کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ اس کا پوسٹ مارٹم ہوا، اس کی رپورٹ آئی، تو اس میں یہی بات تھی کہ یہ کسی خوف کی وجہ سے مرا ہے۔ جب زبیر کو خوف محسوس ہوا تو اس کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی تھی، اور یہی وجہ بنی تھی اس کی موت کی۔ زبیر کے جانے کے بعد ہاسٹل میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا۔ سب لوگ ہاسٹل چھوڑ کر جانے لگے۔ ہم نے بھی وہ ہاسٹل چھوڑ دیا اور ایک دوسرے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئے، لیکن وہ ریگریٹ ہماری زندگیوں میں آج بھی موجود ہے۔
ہمیں آج بھی اس بات کا ریگریٹ ہے کہ کاش اس رات ہم زبیر کے ساتھ چل دیتے، ہم زبیر کی بات مان لیتے۔ زبیر کافی ڈرپوک تھا، نہ جانے اس کے ساتھ وہاں کیا حادثہ پیش آیا، نہ جانے اس نے وہاں کیا دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ ڈر گیا تھا، اور ڈر کی وجہ سے اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ افواہ تھی یا حقیقت، آج بھی اس بات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت ہو، اور ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ایک افواہ ہو۔ ایسا بھی پاسبل ہے کہ زبیر کچن میں گیا ہو اور وہاں سے واپسی میں اس کی شال کچن کے ڈور کی اس کنڈی میں اٹک گئی ہو جو اس وقت اٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ زبیر کو لگا ہو کہ پیچھے سے کسی نے اس کو پکڑ لیا۔ زبیر وہاں سے بھاگا، اندھیرا تو ویسے ہی تھا، لائٹ تو جا چکی تھی، اور اس ڈر میں زبیر نیچے گر گیا۔ خوف کی حالت بہت زیادہ تھی، اور شاید اسی خوف نے زبیر کی جان لے لی۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم لوگ تو صرف پریڈکٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، مگر ہم نے ایک بہت اچھا دوست کھو دیا۔ اس بات کا پچھتاوا ہمیں ہمیشہ رہے گا۔ یہ میری سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر، اسے آپ اپنے چینل پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی اس سٹوری کو میں نے اپنے چینل پر شیئر کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کی بھی کوئی ایسی ہارر سٹوری ہے، ڈسکرپشن میں ایک ای میل ایڈریس جس پر آپ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں، اور اسے میں اپنے چینل پر بھی شیئر کروں گی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے ہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔